جنید جمشید نے گلوکاری کو چھوڑا، پھر گانا شروع کیا، پھر چھوڑا، پھر گانا شروع کیا۔ کیوں؟ میں تو اس کے بہت قریب داخل ہو چکا تھا۔ 6 سال اس کا پیچھا کیا، 6 سال۔ رات کو 2 بجے وہ اسٹیج سے گا کے اترتا تھا، میری گاڑی پیچھے اس کو لینے کے لیے کھڑی ہوتی تھی اور اس کو وہاں سے اٹھا کر مسجد میں لاتے، کھانا کھلاتے، چائے پلاتے اور اسے مسجد میں سلا دیتے، سو جا آرام سے، یہیں سو جا، کل پھر اس کا فنکشن ہے اور ہم نے اس کو مسجد میں سلایا ہوا ہے۔ اگر میں اس کو فتوے دیتا ہے تو حرام کھانے کا نام مراد، تو حرام روٹی کھا رہے ہیں، تو وہ کس کے قریب آتا، کب قریب آتا؟ پھر عجب بات ہے، اس نے تبلیغ میں وقت دینا شروع کیا۔ اب اس کی کاروبار صرف گانا ہے اور کوئی اس کا کاروبار کوئی نہیں، اور کوئی کاروبار کوئی نہیں۔ لہذا جب وہ گانا چھوڑتا اور اس وقت تنگی آتی، پھر اس کو روٹی کی تنگی ہوتی، پھر وہ گانا شروع کر دیتا، پھر وہ تبلیغ میں آتا، پھر وہ اس کو توبہ کرتا، پھر واپس جاتا، پھر تنگی آتی، پھر وہ شروع کر دیتا۔ ایک دفعہ داڑھی رکھی، پھر شیو کرا دی، تو مجھے میرے کئی ساتھیوں نے کہا کہ اب اس بندے کو آپ نے اپنے قریب نہیں بٹھانا، یہ منافق ہے اور یہ وہ ہے، اس نے دین کو بدنام کر دیا، اس نے تبلیغ کو بدنام کر دیا۔ میں نے کہا اس نے نہیں کیا، تم کر رہے ہو جو جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہو، جو تم اپنے آپ کو بہت نیک جنید بغدادی سمجھ رہے ہو۔ ڈرو اللہ کی پکڑ سے کہ تمہیں مردود کر دے تو تم خدائی کا دعوے کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ کسی گناہگار کو گری نظر سے نہ دیکھو ورنہ اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے۔ 4 مہینے لگا کے پھر شیو کرا دی، داڑھی صاف، اور پھر گانا شروع کر دیا، اور مجھے پتا تھا وہ بھوک کی وجہ سے گاتا ہے، اس کے پاس اور کوئی کاروبار ہی نہیں تھا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ 4 مہینے کے بعد بھی داڑھی صاف ہو گئی، تو میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا میری ملاقات کو آؤ۔ کہا تمہیں خبر نہیں میں نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا مجھے خبر ہے۔ کہا میں کس منہ سے ملنے آؤں؟ میں نے کہا منہ پہ کپڑا رکھ لو، منہ چھپا کے آ جاؤ۔ کہنے لگا اچھا میں آتا ہوں، مجھے پتا تھا یہ نہیں آئے گا۔ اس کے ذمہ لگایا کہ اس کا ٹکٹ خرید اور اپنا بھی ٹکٹ لے اور اس کو لے کر میرے پاس آ۔ تو میں نے شام کو فون کیا، میں نے کہا کل آ رہے ہو؟ کہ نہیں مولم میں مصروف رہا، وہ ٹکٹ نہیں لے سکا، اب تو سیٹ بھی کوئی نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ پھر آؤں گا۔ میں نے کہا تیرا ٹکٹ بھی ہو چکا ہے، سیٹ بھی ہو چکی۔ کہنے کہ مروا دیا تو نے، پھنسا لیا۔ اگلے دن میں نے اس کو لاہور سے ریسیو کیا، شام کی فلائٹ سے آیا، اب منہ ایسے چھپایا ہوا، ایسے کر کے چھپایا ہوا، اتنی بڑی داڑھی رکھ کے شیو کرائے، منہ چھپایا ہوا۔ میں اس کو لے کر وہاں رائمنڈ میں اپنے کمرے میں لے گیا، میں نے کہا ادھر بیٹھ جا، تو نے باہر نکلنا ہی نہیں تاکہ کوئی تمہیں تانا ہی نہ دے۔ اگلے دن اس کو میں اپنے ساتھ جماعت میں لے گیا، سیالکوٹ جماعت ہماری جا رہی تھی، یہ ہماری ذمہ دار جماعت جو تھی اس میں بھی چلتا تھا، تو سیالکوٹ لے گیا۔ سیالکوٹ سے واپسی پر اس نے لاہور آ کر پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا آج میری پکی توبہ ہے، آج کے بعد میں سے خیر بات کہہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس پر اتنا بڑا امتحان آیا کہ اس کو پیپسی کولا نے 4.5 کروڑ روپے کی پیشکش لگائی، 4.5 کروڑ روپے کہ 10 گانے گا کے دے دو اور 4.5 کروڑ روپے ہم سے لے لو اور پھر توبہ کر لینا۔ نال فتویٰ بھی دیتا، پیچھے توبہ کر لینا۔ تو اس نے ٹھوکر مار دے گا، بس اب ان راہوں پہ قدم واپس نہیں جائیں گے۔ 6 برس کا گرنا اٹھنا، گرنا اٹھنا، گرنا اٹھنا، محبت نے فتح کر لیا۔ اگر میں فتوے دینے پہ آتا تو آج جنید جمشید ممبر رسول پہ نہ ہوتا، اسٹیج پر ہی بیٹھا ہوتا۔